یہ 2006 کی بات ہے۔ ہماری پہلی بچے کی عمر ابھی 3 سال ہی تھی۔ ہم نے سوچا کہ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے گھر میں کوئی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے۔ سوچ و بچار کے بعد چار مختلف صورتیں سامنے آئیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ گھر میں روزانہ کی بنیاد پر اجتماعی تعلیم کی جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ کس کتاب کی تعلیم کی جائے۔ کتاب کے انتخاب کے لیے ہم نے اپنے استاد محترم مولانا قاسم صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے جن 3 کتابوں کے نام بتلائے، ان میں سے ایک مولانا اشرف علی تھانوی کی تصنیف کردہ کتاب حیات المسلمین تھی۔ ہم نے اللہ کا نام لے کے اسی دن سے گھر میں حیات المسلمین کی اجتماعی تعلیم کا آغاز کر دیا۔ روزانہ عشاء کے بعد سب گھر والے ایک مخصوص جگہ پر اکٹھے ہوتے، 3 سے 5 منٹ کی مختصر سی تعلیم ہوتی، آدھے پون منٹ کی مختصر سی دعا ہوتی۔ اس تعلیم میں ہماری معصوم سی ناسمجھ بچی بھی باقاعدگی سے بیٹھتی۔ اگر وہ سوئی ہوئی ہوتی تو اس کی ماں اسے گود میں لے کر ہی بیٹھ جاتی۔ ہفتے میں 6 دن تعلیم ہوتی، جمعرات کو تعطیل ہوتی تھی۔ ہم نے یہ اصول بنا دیا تھا کہ یہ تعلیم ہر حال میں روزانہ ہوا کرے گی۔ اس وقت پورے گھر میں جتنے بھی افراد موجود ہوں وہ اس 3 منٹ کی گھریلو تعلیم میں لازمی شرکت کریں۔ تعلیم کے لیے ہم نے جو وقت مقرر کیا، اگر اس وقت گھر میں صرف بچوں کی ماں ہوتی تو اکیلے ہی کتاب لے کر بیٹھ جاتی۔ رفتہ رفتہ بچوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تعلیم کی پابندی کرنے کی ذمہ داری بچوں کی ماں پر تھی اور ہے۔ متعدد بار ایسا ہوا کہ تعلیم کے وقت تمام بچے سوئے ہوئے تھے تو ہم نے تعلیم کی اور دعا کے بعد بچوں پر پھونک مار دی۔ گھر میں تعلیم کرنے کا یہ مستحسن سلسلہ گزشتہ 16 سال سے جاری ساری ہے۔ سال کے 365 دن میں سے 300 دن لازمی تعلیم ہوتی ہے۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے ہم نے دیگر کتابوں کا بھی اضافہ شروع کر دیا۔ اس وقت 14 مختلف قسم کی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ روزانہ کتاب بدل کر تعلیم کرتے ہیں تاکہ بچے بور نہ ہو اور مختلف قسم کی معلومات بھی ہوں۔ جن کتابوں کی تعلیم ہوتی رہی، ان میں سے چند کتابوں کے نام یہ ہیں: مولانا اشرف علی تھانوی کی حیات المسلمین، ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا حبیب اللہ مختار کی اسلام اور تربیت اولاد، عبداللہ فارانی کی روشن قندیلیں، ڈاکٹر اظہر انور کی بچوں کی تربیت، اور اسی طرح محمد عبداللہ کی قصص الانبیاء، مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی حکایات صحابہ، عبداللہ فارانی کی سیرت الانبیاء، اور اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں۔ ان سب کتابوں کو دیکھ کر ہم نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا زندگی ایسے گزاریں سیریز۔ اب اس کتاب کی روزانہ تعلیم ہوتی ہے۔ الحمدللہ گھریلو تعلیم کے بہت فوائد سامنے آئے ہیں۔ روزانہ ہم سے ملاقات کرنے والے لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے اور تربیت کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، ہماری بات نہیں مانتا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ ان سب کو ہم نے یہ بتایا کہ اللہ کا نام لے کر گھریلو تعلیم شروع کر دیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ الحمدللہ 10 فیملیز نے یہ تعلیم شروع کی اور اس گھریلو تعلیم کے ان کے بچوں پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ آپ کو چاہیے آپ بھی گھریلو تعلیم کا آغاز کریں۔